الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم فلا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، تو قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم ملک محمد افضل صاحب پرہاڑ ہر سال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شان مقام سیرت صورت دا اے جلسہ کروینن مقصد رضائے الہی ہے، مقصد رضائے مصطفیٰ ہے کہ علماء آکے اللہ تے اودے حبیب دی شان مقام عظمت رفعت بلندی مرتبت بیان کرن کہ تاکہ لوگاں دے دلاں دے اندر جب حضور علیہ السلام دی عظمت دی دھاک باسی
ول دلوں دے اندر محبت آسی، جب محبت آسی وت اطاعت تے فرما برداری آسی۔ تو اے مہینہ جہاں اسلامی نام ربیع الاول ہے، اے ربیع الاول عربی کا لفظ ہے تے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عربی ہن، میں ہے کہ کوئی نہ پچھلے بھی بولو تو سا تو یہ اللہ دا سارا دین ایکو اگر بغور مطالعہ کرو تو یہ سارے دا سارا عربی زبان دے اندر ہے۔ اصل دوسرا کلمہ پڑھ دیا ہے کیڑی زبانی چھے بولو تو صحیح ہے، کسی چھے ایک بندہ ساری زندگی آخدار آوے نہیں کوئی الہ مگر ایک اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ آہدار آوے غیر مسلم ہے، کدھے مسلمان نہ تھی سی جب تک کہ عربی دے اندر نہ پڑھ سی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ عربی دے اندر آزان سن دے وے دین دے وے کیڑی زبان دے اندر عربی دے اندر، نماز کیڑی زبان دے اندر ہے عربی دے اندر، نماز جنازہ کیڑی زبان دے اندر ہے عربی دے اندر، قبر دا سوال و جواب کیڑی زبان دے اندر ہے عربی دے اندر، قرآن کیڑی زبان دے اندر ہے بولو تو چاہ میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، کیڑی زبان دے اندر عربی دے اندر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کیڑی ہے عربی ہے، تو معلوم ہویا جو عربی دے اندر ہے وہ دین ہے، جو عربی چ نہیں وہ دین نہیں۔ بے شک زندہ باد۔ میں اردو دے لکھاں جملے آدھا رہا اذان اللہ اکبر ہے، میں سبھی کہلی چاکھا اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، آزان ہوئے سی۔ میں نماز جنازہ ہی چاکھا اللہ زندیاں کو بخش مردیاں کو بخش، نماز جنازہ تھی سی جب تک نہ پڑھسو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، معلوم ہویا دین سارا کیڑی زبانی چھے عربی دے اندر ہے، جو عربی ہے وہ دین ہے، جو عربی دے اندر نہیں وہ دین نہیں ہے۔ ایک بیا جملہ بھی سنی بن جو دین کے کو اہدن، دین بولو چاہ دین کے کو اہدن، ہر مولوی اپنی اپنی گال بنا کے تو اقواد ہے جو اے دین ہے، اے دین ہے، اے دین ہے، اے دین ہے۔ سنو اے اللہ دا قرآن گواہ کر کے اہدا پیاں دین کیڑی شے دا نہ ہے، کیڑی چیز دا نہ ہے لوگو، دین ہے جائیں کم دے اندر حکم اللہ دا ہووے، حکم اللہ دا ہووے، طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہووے، عمل صحابہ تے اہل بیت دا ہووے، ایکو دین آگل۔ کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، حکم کہندا اللہ دا، طریقہ کہندا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، عمل کہندا صحابہ و اہل بیت دا، ایکو کیا آہدن
دین اہدن اور دین سارے دا سارا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ہے. سائیں دی کیا ہے؟ سیرت طیبہ ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اے میں تو ایک ماٹو لسائمی کسوٹی لسائمی جائے کم دے اندر اللہ دا حکم نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جائے کم دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جائے کم دے اندر صحابہ تے اہل بیت دا عمل نہیں ہے وہ دین نہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں میلاد دا مہینہ جکو ربیع الاول آکھا گئے. ربی دمانا بہار تے اول دمانا پہلی بہار. میلاد عربی زبان دا لفظ بمانا پیدا ہونا بمانا جمنا. اتھا علاقے دے اندر دو بدی بریلوی مسائل کھڑے کیتے وینن کہ او جناب میلاد منے دن او نہیں منے دن اے نہیں منے دے دو بندی نہیں منے دے اسا بریلوی منے دن. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نام نہیں آیا جھگڑے والا مولوی نہیں آیا میں جوڑن دی خاطر آیا ملاون دی خاطر آیا. اے اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا اسا حضور علیہ السلام دا صرف ایک میلاد نہیں منے دے بلکہ میرے آقا دے نونو میلاد منے دے آئے. ایک میلاد جسمانی ہے بیا میرے آقا دا میلاد روحانی ہے. میلاد جسمانی او ہے کہ جب میرے آقا 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول صبح دے وقت سیدہ آمنہ طاہرہ دی گود دے اندر محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر ہوئے. اور میرے آقا دا میلاد روحانی ہو ہے کہ جب میرے آقا 40 سال بعد غار ہرا دے وچوں ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بن کے آئے. میلاد جسمانی دے اندر میرے آقا دے وجود مسعود دا تذکرہ ہے. میلاد روحانی دے اندر میرے دوستہ میرے بزرگاں میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ دا تذکرہ ہے. اسو سورت دے بھی قائل ہے اسو سیرت دے بھی قائل ہے. سورت دے اندر اگر میں اے بیان کروں کہ میرے آقا دیا زلفہ دا کیا مقام ہے سورت طیبہ دے اندر اگر میں اے بیان کروں کہ میرے آقا دی پیشانی مبارک دا کیا شان دے کیا مقام ہے اکھا مبارک دا کیا مقام ہے اور ہوٹا مبارک دا کیا شان ہے لبا مبارک دی کیا عظمت ہے دندان مبارک دا کیا شان ہے اور زبان مبارک دا کیا مقام ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیا انگلیاں مبارک دا کیا شان ہے ہتھ مبارک دا کیا شان ہے قدمین مبارک دا کیا شان ہے سینے مبارک دا کیا شان ہے تے مدینہ مبارک دا کیا مقام ہے. میلاد جسمانی سیدی صورت طیبہ میرے آقا دا وجود مسعود. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہی دے اندر شان ہے مقام ہے عظمت ہے رفعت ہے برکت ہے. علماء کو سن دے رہے ہو کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وجود مسعود سیدہ وجود مسعود اللہ نے جنت دی مٹی دے وچوں بنائے. سمجھ آ رہی میرے تو پہلے ہونے مولانا صاحب بیان فرما رہے ہو سکتے انہوں دے کول سبقت لسانی تھی گئی ہوگی
کہ نعوذ باللہ سیدہ آمنہ طاہرہ دے پسینہ طیبہ دے وچوں بدبو یہ اساں تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں سمجھا؟ اساں بولو نا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. جے وجود مسعود دے اندر یعنی سیدہ آمنہ دے وجود دے اندر میرے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑھوتری ہو رہی ہے. سمجھا؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دے بارے دے اندر مکہ دیا عورتاں حضرت عبد المطلب دی خدمت دے اندر بیدیاں لن کے عرض کریں دیاں. عبد المطلب اے دادا جان دھرتی عرب دے اندر دستور ہے کہ جڑی مئی بیوہ ہو ونجے، جڑی مئی ودوا ہو ونجے، جدا خامد فوت تھی ونجے وہ خوشبو نہیں لے دی. لیکن اسا مکہ مکرمہ دی اندر پانی بھرن واسطے ویندے آئے سیدہ آمنہ سارے نال ویندی آئے، خلا دے اندر ویندی آئے سیدہ آمنہ سارے نال ویندی آئے. دادا جان کہہ ویلے انہاں کول کستوری دی خوشبو آندی ہے، کہہ ویلے عمبر دی خوشبو آندی ہے، کہہ ویلے موتی دی خوشبو آندی ہے، کہہ ویلے ہنا دی خوشبو آندی ہے، کہہ ویلے عود دی خوشبو آندی ہے. مختلف قسم دیا خوشبوواں حضرت آمنہ دے کول آندیاں تے بیوہ عورت سارے دستور خوشبو نہیں لا سکتی. آمنہ کو ذرا پوچھو ہاں حضرت عبد المطلب نے بلایا اور پوچھیا آمنہ انہیں عورتہ گلہ پیا کرے دیا حل. حضرت سیدہ آمنہ رو کے عرض کرن لگیا اے دادا جان بابا جان اللہ دی قسم ہے میں کو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں کدھئی وجود تو خوشبو نہیں لئیے بلکہ ایتے خوشبو ہے اس آمن والے مہمان دیا جڑا میرے وجود دے اندر پرورش پادا پائے. تکبیر آل محمد مصطفیٰ مقصد میلاد مصطفیٰ. میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، وقت میرا تھوڑا جی آئے. میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ میرے آقا دا میلاد جسمانی اس دے اندر صورت طیبہ دا بیان ہے اور علماء دیوبند عقیدہ مطلب تو کوئی بھلاوے ودا اللہ دی قسم اٹھا کے آتا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک وال مبارک دے مقابلے دے اندر کائنات پوری جمع تھی میں بیا ایسا وال نہیں بنا سکتی. ایک وال مبارک منہ مبارک حدیث پاک دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خادم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے بہت بڑے سپاہی بلکہ جرنیل مسلمانوں دے سپاہ سالار جے مقام تے بھی ویندن جہاد واسطے کامیابی تے کامرانی انہوں دے قدم چم دیئے. حضرت خالد ایک موقع تے ویندن عیسانیاں دے نال لڑائی کر دیا انہوں دے نرخیچ آگئے دشمنہ گھیر گیتے اور مقابلہ تیلے انہوں دے حصار دے اندر آگئے. قریب جو شکست تھی میں مسلمانہ کو خبر مدینہ طیبہ دے اندر پہنچی ہے کہ میں اسلام دا جرنیل عظیم حضور دا خالد بن ولید دشمنوں دے نرخے دے اندر ہے دشمنوں دے گھیرے دے اندر ہے قریب جو نعوذ باللہ جنگ شکست دے اندر آونے
خبر پہنچی ہے صحابہ مشورہ کر رہے مسجد نبوی دے اندر جو کمک بھیجی ونجے رسد بھیجی ونجے میں جنگ جو بھیجے ونجل چنانچہ اے سارے تیاری کریں دل کہ علی الصبا اتھو اساں جنگ جو بھیجے سو مجاہد فی سبیل اللہ بھیجے سو کمک تے رسد بھیجے سو گھر دے اندر بھی طلاع پہنچی ہے حضرت خالد دی گھر والی سچے دی پئیے رات گزر دی پئیے کہ جناب میرا اتنا بڑا جریت بہادر تھے جرنیل خالد کی میں دشمنہ دے نرخے دے اندر آگئے اوتے کڑھائی شکست انہوں دا سامنا بھی نہیں ہویا آج وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے سچے دیا اچانک حدیث پاک دے اندر آو دے انہوں دی نگاہ پوندی ہے چھت دیا کڑیاں دے اندر کیا لکھ دیا کہ او ٹوپی جڑی جہاد دے اندر حضرت خالد بن ولید پاک میں دیان آج او ٹوپی اتھائی گھر رہ گئی ہے او ٹوپی جہاد اچھنا ہی پاک گئے نوجوان کافی تعداد دے اندر بیٹھ اکسو مولی صاحب ٹوپی دا کیا تعلق سنو آپ دی گھر والی فرمیدیاں اس ٹوپی دی حقیقت ہے کہ اس ٹوپی دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے چند وال سیتے ہوئے تھے جڑے ہوئے ہن پہ آج جو ٹوپی گھر رہ گئی ہے بس آپ فرمیدین میں کچھ سمجھ آگ علی الصبا گھوڑا تیار کی تھے انہوں مسلمان ہوتا لشکر چلے انہوں حضرت خالد دی گھروالی برقع پاکے تھے گھوڑے کوئیڑ لگی بڑی تیز رفتاری نال گھوڑا دڑا کے لشکر کو بھی کراس کر کے گھمنجن لگیاں انہا سمجھے کوئی جاسوس ہے پتہ کرو امیر لشکر دل تیز ترین گھوڑا دوڑا کے یہ کو پکڑو پتہ کرو کاؤنے شاید ساری خبر اگا لیونا چودہ ہوئے سارے متعلق اگا نساونا چودہ ہوئے جلدی کرو پکڑو انہوں نے ایک زوردار تیز ترین گھوڑا دوڑائے وہ گھمل کے حضرت خالد بن ولید دی گھر والی جڑی با برقان انہاں کو روک کے پوچھتن کاؤنے اگر دوست ہے تے سارے نالاویاں لیکن دشمن لگنے سکو کراس کر کے جا رہی ہیں لساتو کاؤنے آپ خاموشل چپل یادے نینے سے دی تو تیرہ نال چھلی کرنے سا کاؤنے آپ فرمان لگیا او میرا بھائیا میں نمانیاں خالد دی گھر والیاں تُساں اپنے مقام تے سوچے دے رہے میں گھر دے اندر اپنے مقام تے سوچے دی رہیاں تو انہیں سامنے کمک رسد دی کمی آئی ہے تے میرے سامنے ایک چیز آئی ہے جڑی دنیا و معافیہ کرو بہتر آئے جڑی وجہ بڑھ دی آئی حضرت خالد دی فتح تے کامیابی تے کامرانی دی آج وہ شاید گھر رہ گئی میں پوچھا مر جا رہی نا ایک ہندر امیر لشکر کول کیا گلنے کیا چیز ہے آؤ فرماون لگیاں میں دھیاں میں نباڑیاں میں خالد دی گھر والیاں میں انہیں دی ٹوپی گھن کے میں دی پئیاں جو ٹوپی دی خصوصیت ہے کیوں دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دوال مبارک ہے علاقہ احسان پور دے لوگو حدیث پاک دے اندر آدھے میدان دے اندر حضرت خالد بن ولید دی گھر والی پہنچی ہیں جتھاں گھمسان دی جنگ آئی حصار ہا بڑا لیکن اللہ والے کہہ کو ڈر دے نہیں رکھ دے مائیاں بھی بہادر تے جوان بھی بولو نا بہادر حضرت خالد کول پہنچ گئے حیران انہوں تو کی میں آ گئی اگر لگی خالد میں تیری فتح دا سامان گھن کے ودیاں تیری کامیابی دا سامان گھن کے آئیاں اگر کیا
جب او وال مبارک والی ٹوپی کٹھی تو خوشبو دے پھلے ہے حضرت خالد فرماون لگے واقعی میری گھر والی گلی آئی جلدی کر میں کو ٹوپی نے حدیث پاک دے اندر آنے جب آپ نے ٹوپی سر دے اتے زیب تنفر بگنے بس وال مبارک دا اس ٹوپی مبارک دا سر دے اتے عملہ ہا کہ جنگ دا نقشہ تبدیل ہو گئے لڑائی دا نقشہ تبدیل ہو گئے اور جنگ جڑی شکست میں دی پہ گئی ہوں دا نقشہ میں تبدیل ہوئے کہ ہوں شکست فتح دی طرف عمل لگ گئی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیدن کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی وہ تلوار انہیں بجلی دی طرح چمکن لگی ہے تے مسلمان نے دے پائن کفار کٹتے پائن گردنہ کٹی نیاں پائن بازو کٹی دے پائن اور تھوڑی دیر دے بعد فتح دا تبل بج گئے صحابہ کرام کو اللہ نے فتح تے کامیابی تے کامرانی تے کل نماز چھوڑے اور لگو اے حکمال مبارک حضور علیہ السلام دا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ ماشاءاللہ سمجھ دے پہوے تو میں دسیندہ بیٹھا ہم میلاد جسمانی دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت طیبہ دا ذکر ہے سورت دے اندر میں وال مبارک کو شروع کر دیا کیڑی شے کو لو کہ جن والا کو قرآن آدے واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی میرے دوستوں میرے بزرگوں وال مبارک دی مثال اللہ نے ایویں نہیں دیتی بلکہ واو دا لفظ آکھے وا قسمی آئے عربی دان جان دن اللہ قسم اٹھے نہ پائے میرے واقع دی والا مبارک دی وقت کوئی تو اگو آکھے جو نعوذ باللہ اے شان گھٹیندن میں قرآن گواہ کی تی بیٹھا جیڑا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہک وال مبارک دا بھی شان گھٹاوے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج تھی وے دائرہ اسلام تو کیا تھی وے دے خارج ہو رہی ہوئے نے میرے دوستوں میرے بزرگ اگر میں قائد ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھا مبارک دے بارے گال کراؤں تے اللہ دا قرآن دے کہ ما زاغ البصر وما طغى اگر میں اپنے آقا دے رخ انور دی گل کراں چہرہ اطہر دی گل کراں تو اللہ دا قرآن دے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى میرے دوستوں میرے بزرگ علماء دیوبند عقیدہ سارا عقیدہ غور کر کے سنائے اگر میرا اللہ ساری کائنات دے دریاواں سمندراں تالاباں ندی نالے اے جتنا بھی پانی ہے انہاں دیاں سیاہیاں بنانے میں اگر میرا اللہ کائنات دے جتنے درخت ہیں انہاں دیاں قلمہ بنانے میں اگر میرا اللہ زمین و آسمان دے طبق انہاں دے کاغذ بنانے میں اگر میرا اللہ سارے کائنات دے جنہ انسانہ ملائکہ کو حکم دے میں لکھو
آمنہ دے لال دیاں تعریفاں، لکھو عبداللہ دے چندر دیاں تعریفاں، لکھو صدیق و فاروق دے یار دیاں شاناں، لکھو عثمان و علی دے غمخار دا مقام، لکھو حسنین دے نانا دا شان۔ لوگوں اے میں قرآن گواہ کر کے آدھا سن عقیدہ کائنات دے پانی ختم ہو سکدل، کائنات دے کاغذ مکوے سن، کائنات دیاں کلمہ کھسوے سن، لکھن والے تھکوے سن، لیکن آمنہ دے لال دے وجود مسعود دا شان تے مقام دا ایک پہلو بھی مکمل نہ تھی سی۔ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ جڑے مولوی اختلافات پیدا کریں نا دیوبندی بریلوی دے، میں آدھا او خدا دے بہنے انہاں اپنے اختلافات کو کتاباں تک محدود رکھیں، لوگوں کو دسن کہ جب قرآن ہک کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہک کے اے قرآن سارے دا سارا میرے آقا دیاں تعریفاں بیان کریں۔ کیا بیان کریں دے؟ زورل بولو، تعریفاں بیان کریں، بلکہ سالات عقیدہ متفقہ ایک اے قرآن ہے، اے قرآن جیڑا کہ لفظاں دی صورت دے اندر اے ورقیاں دے اتے لکھیا ہوئے، کتا لکھیا ہوئے؟ ورقیاں دے اتے لکھیا ہوئے۔ یہ علمی قرآن ہے، یہ کیڑا قرآن ہے؟ یعنی علم قرآن، یہ کیا ہے؟ علمی قرآن ہے۔ ایک او قرآن ہے جڑا مکہ تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدا تے پھردا نظر آندے، او عملی قرآن ہے، او میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ کول جو صحابہ نے پوچھے اما سائل ساکو حضور دا شان دسو، میری اماں نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کیا تسا قرآن نہیں میں پڑھ دے؟ اما سائل پڑھ دے رہنے ہیں، فرمایا کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب دا سارا خلق یہ اللہ دا قرآن۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، سورت طیبہ دے اندر جسم دا بیان ہے، وجود دا بیان ہے، تے سیرت طیبہ دے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا پروگرام ہے، یہ دی میرے آقا میرے محبوب کھاندے کیویں ال، میرے محبوب پیندے کیویں ال، میرے محبوب سمجھے کیویں ال، میرے محبوب جاگ دے کیویں ال، میرے محبوب دا لین دین کیویں آ، میرے محبوب دی معاشرت کیویں آئی، میرے محبوب دا معاش کیویں آ، میرے محبوب دی بیع و شراء کیویں آئی، میرے حبیب اپنے اماں دا شان کیویں بیان کرنے ال، میرے حبیب بہنہ دا کیا حقوق رسینے ال، میرے حبیب بابا دا کیا شان بیان کرنے ال۔ سمجھ آدھی پئی؟ میلاد جو مناونا بھی ہے تے اپناونا بھی، سورت دے اندر ہے مناونا تے سیرت دے اندر ہے اپناونا۔ سیرت دے اندر کیا ہے؟ میرے محبوب دو جان صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ کرائے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ والدہ ماجدہ دا نام سیدہ آمنہ، والد ماجد دا نام حضرت زور نل بولو حضرت عبداللہ، دادا دا نام حضرت عبدال تے پردادا دا نام حضرت تو سے ہولے لاؤ دے آسو اینو چال سو جھڑے واسطے تا آگا بھج دے وے
دادا دانا حضرت عبد المطلب تے پر دادا دانا حضرت ہاشم تے بڑے دادا دانا میں تمہارے کو نہیں بچا دوں میں واز دوستوں کرے نہ بیٹھا سنو سیدھی پیڑھی مبارک وچوں 5 سلسلیاں تک نہ یاد رکھنا ہر مومن مسلمان واسطے واجب ہے. کتنی پیڑھیاں اتنا تاگا جتنا لگے بنی ڈھیر ثواب لیکن 5 تک یہ واجب تے جڑا بندہ واجب ہو ہوندے جے کو چھوڑ دو تو گناہگار تھیندے بندہ واجب کے کو آدھن جیندہ چھوڑن والا کیا ہوندے گناہگار ہوندے. اللہ معاف کرے پچھلے تے ہن اج تو یاد کرو چاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد دنا حضرت عبداللہ دادا دنا حضرت عبد المطلب پردادا دنا حضرت ہاشم بڑے دادا دنا حضرت عبد مناف اتھو تک یاد کرنا واجب ضروری ہے. سیدہ آمنہ طاہرہ عفیفہ محفوفہ میرے آقا دیا والدہ ماجدہ لگا حضرت عبداللہ آپ قیامت تو پہلے چلے گئے دنیا تو اللہ نے اٹھا گدن ویسے تھے پورے دا پورا خاندان بچپن دے اندر میرے آقا دا دنیا تو رخصت کر گدے دنیا تو چاہ گدے کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روان تھا چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. ابا دنیا تو رخصت ہو گئے اماں دنیا تو چلی گئی ہیں دادا دنیا تو چلا گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں چچا دنیا تو چلا گئے میرے آقا یتیم ہو گئے تے معاشرے دے اندر یتیم کو قدر دی نگاہ نال بٹھا نہیں ویلا لوگ آدن میاں یتیم ہے ماں باپ کوئی نہیں ہے لوگ آدن اور جناب انہیں کیا کرنے ایتے یتیم ہے لیکن اللہ نے میرے حبیب کو تسلی دی فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تو کو یتیم بڑے بھی تو نا آسرا تے سہارا بھی میں خود آپ بڑھ گیا پریشان عمر دی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں اماں بڑا یاد دیا حضور کو اماں بڑی یاد آنے اور بابا حضرت آمنہ فرمینیال کہ جب میں 6 مہینے مدینہ طیبہ دے اندر گزار کے آ رہی ہمیں واپسی دے اندر ابواد مقام تے آئیاں تے میرے آقا میرے محبوب میرے نالن حضور خود سنے واقعہ حدیث پاک دے اندر آنے حضور فرمیدن میری اماں اٹھنے کو پھیرے ایویں ہی ڈبا جی آئی اٹھا کھل کے گئے میں کو لہا کے میری اماں سین ہی قبر مبارک نال بن کے لپٹ گئی اور رو رو کے فرمیدن
عبداللہ سر قبر چو باہر نکال عبداللہ اٹھی تے صحیح دیکھ میں کی کو گھن نہیں آؤ عبداللہ تو تے میرے نال وعدے کر کے گیا آوے آمنا میں ملک شام جا رہی آؤ آمنا میرا انتظار کریں آمنا اٹھا دیا گھنٹیاں وجزل آمنا میں تیرے لال واسطے کھڑاؤنے گھل کے آسا آمنا تو انتظار کری اللہ سکن لال جیسی جلال دی روشنائی کہ نورانیت اتنی سی کہ سورج خود نور دے سامنے موت پہوے سی چندر خود نور دے اگو وہ جناب سیاہ پومن لگوے سی اٹھ عبداللہ سر بہر نکال تو تے میں کو آپ کے گیا آوے میرا لال پیدا ہو سی جد حسن دا مقابلہ جمال دا مقابلہ اور جدی لمعانیت درخشانیت دا مقابلہ کائناتی کوئی شے نہ کر سکتی اے عبداللہ میں تے انتظار کرے دی رہی انتظار کرے دی رہی عبداللہ تو نہ آیا اج اٹھ اس لال کو میں تیرے کون گھل کے آئیاں حضرت آبنا رو دیا اکھر رود ہو گئیاں حضور فرمیدن میں نے دھا پیام میری اماں ایک کیا مادرہ کیا معاملہ ہے وقت قبر تو چل کے آنیل لیکو ہانڈر لینیل فرمیدن بیٹا عبداللہ ہن وقت آئی میں تیرے نال پیار محبت دیا گلہ کر رہا اے بیٹا محمد ہن ٹائم آئی میں تیرے نال مقصف دے حال میں ڈاما بیٹا محمد پر میں نہیں خیال کریں دی کہ شاید میں بھی کفر زندہ رہوں یا نہ رہوں حضور فرمیدن میں معصوم 6 سال تھی عمر کہیں اماں دے چہرہ انور دنے دو کہیں اس قبر مبارک دنے دو میری اماں میری پیشانی چم دیئے اکھا چم دیئے میرے وجود کو چم دیا ول میری اماں سین اس قبر تے جا کے لپٹ میں دیل اٹھائی عبداللہ اٹھ عبداللہ سر بہر نکال اور آہستہ آہستہ میری اماں دی آواز خاموش ہوئے دیئے حضور فرمیدن میں چل کے گیا اماں دا کندھا ہلائے موڑا ہلائے میری اماں نے جواب نہیں دیتا میں معصوم یتیم یا امی پکرے داریا پر میری اماں میں کو داغ مفارقت نے کہ دنیا تو رخصت ہو گئی صحابہ آدم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اما سیر دیئے یاد آدھی ہے فرمے دے اے کاش میری اممہ ہوئے ہاں تے میں محمد عشاء دی نماز پڑھے دا کھڑا ہوں تے فاتحہ پڑھ کے تلاوت کر رہا ہوں ہاں تے میری اممہ گھر ہی چوبے کو آواز دے وے ہاں ابنی محمد میرے بیٹے محمد حضور فرمیدن میں خدا دا فرض چھوڑ دے وہاں میں نماز چھوڑ دے وہاں میں قرآن دی تلاوت چھوڑ دے وہاں تے دوڑ کے اممہ دے قدمہ آ کے آکھاں ہاں نعم یا امی میری امی میں کو دسو تولا کیا حکم ہے کیوں میں کو سرے حضور فرما کے گئے لوگو رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد رب دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے تے اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے جے فرشاں والا اب راضی ہے تو عرشاں والا رب راضی ہے جے فرشاں والا اب ناراض ہے تو عرش والا رب کدی راضی نہ تھی سی یہ پروگرام بھائی افضل صاحب ہر سال اپنے مرحوم والد واجد جناب حاجی الہی بخش صاحب اور حاجی اللہ بخش صاحب امام بخش صاحب اکرم عرف موسیٰ صاحب دے ایصال ثواب واسطے رکھیندن ساڑا عقیدہ ہے ساڑا ایمان ہے کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے فائدہ پہنچے دے ایصال منی پہنچاونا ثواب منی ثواب یعنی جو تساں صدقہ کرے سو خیرات کرے سو درود شریف پڑھ سو ذکر کرے سو قرآن پڑھ سو ایدہ ثواب اللہ پاک فرشتیاں دے ذریعے پوچھویں دے ثواب کیا کریں دے بولو نا اجی واز دے اندر کہے بندے کو اللہ ہدایت دے وے اور نمازی بن ونجے
کہ بندے کو اللہ ہدایت دے وے وہ حضور دی سنت زندہ کرن والا بن ونجے محبوب دی اگر نقل اترے سو محبوب دی کیا کرے سو کیا کرے سو نقل اترے سو اللہ والاصل دے قریب کر دے نہیں سمجھ آ یہ چہرے تے جڑی سنت ہے یہ کہندی سنت حضور پر نور صلی ان دی نسبت کہندو ہے حضور دو نہیں سمجھ آ کوئی ایک بندہ اگر اس مجمع دے اندر آج اٹھی کے اے وعدہ چا کرے کہ میں آج تو بعد اس طرح نہ پھرے ساں سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو زندہ کرے ساں انشاءاللہ دن قیامت دے حضور انگلی پکڑ کے جنت کھین ویسے کہیں دنیا تے میں کو محبوب سمجھ کے محبوب دی نقل بڑھائی ہے اللہ اصل بڑھا چھوڑے یہ کوئی ایسا بھائی اتنا بڑا اجتماع ماشاءاللہ نعرہ تکبیر یہ میرے بزرگ سفید داڑھی ہے فرمین لاج تو بعد اس طرح نہ پھرے سا یہ کو زندہ کرے سا میرا بھائیہ دن قیامت تک میرا گریبان تیری ضمانت کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ضرور فرمے سا آمین آکھو جب آئی کوئی بھی ایک دوست تھے ایک دن آل لوجہ تھی بنجے ایک تے لو یاراں تھی بندن یہ میری گل نہیں نعرہ تکبیر اے نوجوان اے بوڑھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس وقت پیری گرگزادہ میں شود پرہیزگار دنی جوانی دے اندر اصل عمل جوانی دا ہے میرے نوجوانوں آج وقت آیا کھڑے لوگ لیڈران آدم چھوٹے کو بڑے دی ادب نہ کرو احترام نہ کرو اگے نوجوان جو گھر دا بزرگ فیصلہ کرنے ہویا سر جھکا گرنے انہوں آدن بابا ایسا فیصلے اپنے آپ کرنے نا یہ نہیں کرنا اللہ نے فیصلہ کیتے قرآن وَقَضَى رَبُّكَ قضا عربی دا لفظ ترجمے والا قرآن گھر اچ پڑھائے چاہ بمانا اللہ نے فیصلہ کر چھوڑے کیا کر چھوڑے فیصلہ کر چھوڑے اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت نہیں مگر ایک اللہ وبالوالدین احسانا تے ان دے بعد حکم دیتے فیصلہ اے ہے کہ والدین نال حسن سلوک کرنے ٹائم میں کوئی اتنا دیتا گئے کہ ہن مغرب تھی دیئے اتوں تے خیرات بھی ہے نا جی وہ بھی کھامنی ہے یہ حضرت صاحب دا قصور ہے ٹھیک ہے نا انہاں کو مدنی پاک دے در اقدس تے سبحان اللہ میرے مدنی پاک دے در اقدس تے سلطان زمان دے جھکوے دل نہیں راندے ہوش نوابیاں دے تے کسے میں والڑ مکویند ایندے نوری نور تجلا تو شہباز پکھی اک چک ویندن ایندے کالی کملی وچ حافظ بدکار تے مجرم چھپ ویندن ساری عمر دی ایہا کمائی اگر سمجھ آنی پہ زور نہ سبحان اللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے جگ چھٹ کے سارا کا جگ چھٹ کے
سارا سنے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی ایہا کمائی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا سنے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے اللہ جاندا ہے جو نحال میرے رب جاندا ہے جو نحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بنائیے تیرے نام تو سونا میں بگڑی بنائیے جگ چھٹ کے سارا سنے نال لئیے ساری عمر دی ذرا زور نال سبحان اللہ کائنات دے کل سلطاناں دا لجپال نبی سلطانے جندی شان دے وچ جبریل امین گھن آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرشاں تے اٹھیا عربی ون مہمانے محمد حضور دا امتی ہاں ایو خالق دا احسان ترکون سبحان اللہ سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھٹ کے سارا سنے نال لئیے ساری عمر دے آخر نسا زور نالک سبحان اللہ جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دوا دے نال سانو شفا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا مدنی دیدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ ایک افضل صاحب دی والدہ صاحبہ پر بیمار اللہ انہوں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ حاضر کلام پاک پڑھیے جو بیان کی تھے، میرے تو پہلے علماء نے جو بیان کی تھے، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب جنہ بزرگان دے مینا کی دن ملک الہی بخش صاحب اور علاق صاحب اوسا صاحب، یا اللہ سارے کو انہوں دا ثواب پہنچا، انہوں دی مغفرت عام فرما، بخشش عام فرما، ساری دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جتنے دوست بیٹھے جنہوں دے والدین، رشتہ دار، بھائی بند، اعزاء، اقربا دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما۔